السلام علیکم. ہم آج او لیولس کی اسلامیت کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مدرز آف دا فیتھ فل. مدرز آف دا فیتھ فل کا کیا مطلب ہوا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، جو ان کی بیویاں تھیں، ان کو ہم اپنی ماں کہتے ہیں. اور ان کا ماں ہونا جو ہے وہ ہمارے لیے اسلام میں کئی طریقے سے ثابت بھی ہے. ایک تو یہ کہ یہ فرما دیا گیا تھا کہ ہمارے پیارے نبی کی بیویاں باقی تمام مسلمانوں کے لیے حرام ہیں، ان ٹرمز آف کہ ان سے کوئی شادی نہیں کر سکے گا. تو کس سے شادی کرنا مطلقاً حرام ہوتی ہے؟ وہ اپنی ماں سے شادی کرنا یا اپنی بہن سے شادی کرنا. تو ایک طرح سے وہ ہمارے لیے محرم یعنی حرام والے درجے میں داخل ہو گئی کہ اب ان کے ساتھ ہم ماں اور بہن والا ہی رشتہ سوچا جا سکتا ہے. تو ظاہر ہے ہم سب کے لیے تو وہ بہن تو چھوٹی ہوتی ہے نا، برابر کی ہوتی ہے، تو بڑا ہونے کی اطلاع تو ان کو ہم ماں ہی کنسیڈر کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. سو مدرز آف دا فیتھ فل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات. سب سے پہلے ذکر کس کا آئے گا؟ حضرت خدیجہ یا حضرت ختیجہ. ٹھیک ہے، تو یہ کون تھیں؟ یہ جو تھیں وہ ان کے فادر کا نام تھا. اچھا، جو انفارمیشن ملتی جائے گی ہم یہاں نوٹ کرتے جائیں گے، آپ اپنے پاس بھی نوٹ کر لیجئے گا. خالد KHUWALID، والد بن اسد. یہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. اور وہ دوسری انفارمیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ویری رچ اینڈ نوبل خاتون تھیں. تیسری انفارمیشن یہ ہے کہ ان کی پہلے جو ہے وہ شی ہیڈ 2 میرجز بیفور. ٹھیک ہے، کس سے ہوئی تھی یہ لکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن پہلے شادی بھی ہوئی تھی اور ان کی جو ہے وہ کچھ بچے بھی تھے. عتیق بن عائد کے ساتھ ایک بیٹی تھی اور ابو حالہ ایک تھے، ان کے ساتھ جو ہے 2 بچے تھے جن کا نام ہند اور حالہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس ڈیٹیل کی ویسے ضرورت نہیں ہے، سوال نہیں آتا. پھر جو انفارمیشن ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ کیا ہے؟ شی نیڈیڈ سم ون ٹو ہینڈل اور مینیج ہر ٹریڈ. ٹھیک ہے، تو کسی کو ان کو ضرورت تھی کسی کی جو ان کی تجارت کو ذرا مینیج کر لے. اس کے لیے وہ دیکھ رہی تھیں اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ امپریس ہوئیں. کس سے امپریس ہوئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنڈکٹ سے، جو کہ انہوں نے کنڈکٹ کیا اپنی ٹریڈ کی مینجمنٹ کے دوران. اس کے بعد کیا ہوا؟ مشہور کہانی ہے. حضرت خدیجہ نے جو ہے وہ اپنے ایک غلام کو ان کے ساتھ بھیجا تھا کہ جا کے دیکھو کہ یہ تجارت کے دوران کیا کرتے ہیں. تو ان کے غلام نے ان کو آ کے بتایا کہ بھائی یہ تو بہت ہی سچے، بہت ہی نیک. یہ ساری باتیں لکھنے کی ضرورت الگ سے نہیں ہے ہمیں، اس سے آپ کو سب یاد آ جائے گا کہ کیا بات ہو رہی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پروپوزل بھیجا تھا. شی سینڈ دی پروپوزل. ٹھیک ہے، میرج کا پروپوزل انہوں نے بھیجا تھا. اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سب لوگ بہت خوش ہوئے تھے اس پروپوزل پہ. آل ان دا فیملی آف دا پروفٹ ور ہیپی.
اچھا، ان کا ایک نام جو تھا وہ طاہرہ بھی تھا. طاہرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دا پیور. ٹھیک ہے، ان کی نیکی کی وجہ سے. اچھا جی، مشہور یہ ہے کہ جس وقت شادی ہوئی اس وقت ہولی پروفٹ کی ایج کیا تھی؟ 25 ایئرس. اور حضرت خدیجہ کی ایج کیا تھی؟ نہیں، حضرت خدیجہ کی ایج جو تھی وہ 40 ایئرس تھی. یہ مشہور ہے، ایگزیکٹلی نہیں پتہ، اندازہ ہے. ہو سکتا ہے یہ 25 نہیں ہو، 26 ہو سکتا ہے 40 نہیں ہو، 35 ہو. تو بہت سے لوگ 35 کہتے ہیں، کچھ لوگ 32 کہتے ہیں. تو مختلف اس میں رائے ہیں. لیکن بات یہ ضرور ہے کہ حضرت خدیجہ کی ایج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی. کتنی زیادہ تھی یہ اتنا کلیئرلی مینشن نہیں ہے، لیکن آپ کی کتاب میں یہ دیا ہوا ہے کہ 25 اور 40 کا گیپ تھا. ٹھیک ہے. پھر حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بچے ہوئے، اور اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں اور بیٹے بھی شامل ہیں. تو اس پہ ہم آتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ سے میرج ہو گئی تھی، آفٹر میرج the holy prophet was financially relieved. کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ اچھی مالدار خاتون تھیں، اچھے پیسے تھے، اچھے گھر گرستی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کہاں گزارنی شروع کی؟ سوچنا، غور کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا، اس طرح کی طرف یہ ایکٹیویٹیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ گئیں. اور اسپینڈ مور ٹائم ان کنٹمپلیشن. کنٹمپلیشن کہتے ہیں سوچ بچار میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور کریں، اپنے بارے میں غور کریں. کنٹمپلیشن. ٹھیک ہے. اور پھر یہی کرتے کرتے کچھ سال گزر گئے. 25 میں شادی ہوئی تھی، 40 کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. when the prophet was 40 he received first revelation. اب فرسٹ ریولیشن میں کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ یہاں تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے کہ پہلی ریولیشن میں کیا ہوا تھا، جبریل کیسے آئے تھے، سب کچھ غار حرا کا واقعہ. ہم بس یہاں پہ لکھیں گے کہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ نبوت کی جو خبر ملی تھی، پہلی وحی آئی تھی، وہ آئی تھی. اور وہ وحی آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس آئے، کیم ٹو حضرت خدیجہ. اور حضرت خدیجہ نے کیا کیا؟ شی کنسولڈ ہم، ان کو تھوڑا تسلی دلائی. اینڈ ٹولڈ ہم، بلکہ assured him that what he saw was right. ان کو جو دیکھا، انہوں نے جو دیکھا، نبوت کا جو کچھ انہوں نے سنا، وہ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. اینڈ اس سے کیا ہوا؟ انہوں نے شی شوڈ ہر بلیف، یہ کر کے انہوں نے ان دا پروفٹ، جس کی وجہ سے شی بیکیم دا فرسٹ مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے جس کو بتایا، اس نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب اس نے یہ کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس نے ایک طرح سے کیا قبول کر لیا؟ اسلام قبول کر لیا. تو سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا شخص اس دنیا میں جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والا شخص، وہ حضرت خدیجہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ان کا اسٹیٹس ایک الگ ہی اسٹیٹس ہے، دا فرسٹ پرسن ٹو بلیو آن دا ہولی پروفٹ اینڈ اللہ تعالیٰ آفٹر دا ایڈونٹ آف اسلام. تو
کوئی ہیزیٹیشن نہیں تھی، فوراً سے انہوں نے بلیو کر لیا. اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانے کے لیے ایک اور کام کرنے کے لیے گئی تھیں. کیا؟ took him to her cousin. کیا نام تھا ان کے کزن کا؟ ورقہ بن نوفل، who was a priest. priest کہہ لیں، learned man کہہ لیں، ایک بڑا عالم تھا. ٹھیک ہے، تو priest کے بجائے ہم learned man کر دیتے ہیں. لیکن بلائنڈ تھے. He said if he were okay, he was okay, he would have followed the Holy Prophet. ٹھیک ہے، confirming that the Holy Prophet was a true prophet. اچھا جی، پھر although she was rich, she used to do the Holy Prophet's work by her own hands. کھانا لے کے جانا ہے خود لے کے جاتی تھی، ان کا سارا انتظام خود کرتی تھیں، ان کو ایسے اچھا لگتا تھا. اچھا، جب تک یہ زندہ تھی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہیں کی. As long as she lived, the Holy Prophet didn't marry anyone else. ٹھیک ہے، پھر جو بھی بچے پیدا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، all children were born from her. صرف ایک ہوا تھا اس کے بعد. all children of Holy Prophet were born from her except حضرت ابراہیم، جن کا پیدائش کے کچھ دن بعد ہی انتقال ہو گیا تھا. تو کتنے تھے ان کے بچے؟ 4 daughters and 2 sons. اور اس کی ابھی تذکرہ ہم آگے کر لیں گے، کیونکہ ابھی ہم وائفز آف دا ہولی پروفٹ دیکھ رہے ہیں. ہم چلڈرن آف دا ہولی پروفٹ میں جائیں گے تو وہاں جا کے ان سب کے نام باری باری دیکھ لیں گے. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شی از ون آف دا لیڈرز آف دا ویمن آف دا پیراڈائز. ٹھیک ہے، لیڈرز آف دا ویمن آف پیراڈائز، جنت کی عورتوں کی سرداروں میں سے ہیں، اور ہائیسٹ رینکنگ ہیں جنت میں. اور ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ 10th year of prophethood. کب ہوا تھا؟ ایک واقعہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو گئے تھے لوگ جو مکے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں روک پا رہے تھے تبلیغ کرنے سے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کلین کو جو ہے وہ مکے سے نکال دیا تھا اور ان کا بائیکاٹ کیا تھا. تو یہ مشہور واقعہ ہے. ابھی ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں ہمیں نظر آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے پورے کلین کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. ایک علاقہ تھا، ایک جگہ تھی شعب ابی طالب، اس میں
حضرت خدیجہ اس وقت 64 ایئرس کی تھیں، آلموسٹ، کم و بیش 64.5 ایئرس کی تھیں جب وہ. تو یہ بڑا سخت تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پانی پینے کو کچھ ملتا تھا، بڑی مشکل سے تھوڑا بہت کر کے گزارا کرتے تھے، بہت برا حال تھا. تو اس 10ویں ہجرت کے سال میں ڈیورنگ دا بوائیکاٹ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا تھا اور حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اداس تھے اس موقع پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عام الحزن ہے. عام کہتے ہیں سال کو، حزن کہتے ہیں غم. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو میرے لیے غم کا سال ہے کہ میرے سب سے امپورٹنٹ 2 لوگ میری زندگی میں جو تھے وہ دونوں چلے گئے، حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب. تو یہ حضرت خدیجہ کی زندگی کا چھوٹا سا احوال تھا، جو کہ کور کرتا ہے ان تمام چیزوں کو جو کہ آپ کو پیپر میں لکھنی ہو سکتی ہیں. ناؤ دا سیکنڈ نیم از حضرت عائشہ. اچھا، حضرت سودا پہلے آتا ہے. تو ٹھیک ہے، حضرت عائشہ پہلے کر لیتے ہیں، پھر حضرت سودا کر لیں گے اس کے بعد. حضرت عائشہ جو تھیں ان کی فادر کا نام کیا تھا؟ حضرت ابوبکر. حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان اور حضرت علی اور حضرت عمر یہ سب کوشش کرتے تھے کہ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہو جائے، کچھ بھی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بن جائیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ حضرت ابوبکر نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عمر کی بیٹی کی شادی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. حضرت عثمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی. 2 بیٹیوں کی شادی، پہلے ایک کی ہوئی پھر ان کا انتقال ہوا، پھر دوسری کی ہوئی. حضرت علی سے بھی اپنی بیٹی کی شادی کر دی. تو اس طرح سے یہ لوگ ایک دوسرے سے صرف فرینڈز ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری بھی قائم کر لی تھی. اتنا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اتنا ٹرسٹ کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر کہ وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار بننا بھی پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس میں عزت محسوس کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھیں حضرت عائشہ. ٹھیک ہے، وہ بہت ماڈسٹ تھیں، بہت پائس تھیں. اور یہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا تو اسی سال حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی فورس کیا کہ دیکھیں آپ پریشان ہیں، غم میں ہیں، آپ کا خیال کون رکھے گا گھر پہ، کچھ تھوڑا وہ کرنا ہے، چیزیں کھانے پینے کا انتظام، کچھ تو مطلب ہوتا ہے نا گھر میں کوئی تو ہو نا جو اس کا خیال کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر کار مان گئے تھے اور حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی جس وقت یہ تقریباً 10th ایئر آف پروفٹ ہوڈ میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور حضرت خدیجہ کا سب سے بڑا جو خصوصیت مانی جاتی ہے، نمبر 1، موسٹ لرنڈ. سب سے زیادہ حدیثیں تمام ازواج مطہرات میں، سب سے زیادہ فقہی معلومات ان کے پاس ہوتی تھی. تو سب سے زیادہ احادیث کا علم رکھنے والی جو خاتون تھیں وہ یہ تھی، موسٹ لرنڈ امنگ آل دی ویمن. اور یو کین سے کہ شی واز اے اسکالر آف حدیث ایز ویل. اور ان کی نالج صرف خواتین میں ہی سب سے زیادہ نہیں تھی بلکہ بہت سے مردوں سے بھی زیادہ تھی ان کی نالج، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ وقت ان کا گزرا. ٹھیک ہے، تو بہت سے عالم جو ہیں، مینی آفٹر دا ہولی پروفٹ، آفٹر ہولی پروفٹ مینی صحابہ اور تابعین went to حضرت عائشہ to seek guidance کہ اس معاملے میں کیا کریں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہیں تو ان سے بہت کچھ معلوم ہوتا رہا، ان کی مدد سے بہت کچھ معلوم ہوتا رہا. اور ایک طرح سے ان کے اسٹوڈنٹ بن گئے تھے بہت سے صحابہ، بہت سے تابعین. ٹھیک ہے، اور
اس کے بعد جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ حدیث کا علم تھا، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری تو حدیث تو تھی ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی حضرت عائشہ بہت ساری چیزوں میں اسکالر تھیں، جیسے کہ پوئٹری میں، میڈیسن میں، اب اس زمانے میں جو میڈیسن ہوتی تھی ہربس وغیرہ کے حوالے سے، اور ہسٹری میں ایکسپرٹ تھیں. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو زندگی گزری اس میں بہت زیادہ ہولی پروفٹ ان سے لو کرتے تھے، loved her a lot. اس کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے his last days were spent with her. اپنی زندگی کے آخری دن جو تھے جب بیمار بہت ہو گئے تھے تو انہوں نے باقی تمام بیویوں سے اجازت لے لی تھی کہ ٹھیک ہے اب میں عائشہ کے گھر پہ ہی رہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، باقی سب نے ان کو اجازت دے دی تھی. اس کے بعد حضرت عائشہ جو تھیں وہ بہت زیادہ کیا تھیں، بہت زیادہ لاٹ آف چیریٹی دیتی تھیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ قربان کر دیتی تھیں. اس کے علاوہ روزے رکھتی تھیں، مسلسل روزوں میں رہتی تھیں جب موقع ملتا تھا، اور جنرس تھیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کرنے کی بہت ان کو شوق تھا. بیٹل آف احد جب ہوئی تھی تو اس میں حضرت عائشہ نے کیا کیا تھا، ان کی مرہم پٹی کی تھی وونڈڈ کی. ٹھیک ہے. ہیلپڈ بائی برنگنگ واٹر اینڈ ٹیکنگ کیئر آف وونڈڈ. ٹھیک ہے جی. حضرت عائشہ کا انتقال جو ہوا تھا وہ 58 آفٹر ہجرہ ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کافی ٹائم کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا. تو 58 آفٹر ہجرہ میں انتقال ہوا جب ان کی ایج جو تھی وہ تقریباً 70 تھی. اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ دا ہولی پروفٹ از بریڈ ان ہر روم، جو ان کا کمرہ تھا، جو ان کا اپارٹمنٹ تھا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد وہیں تدفین ہوئی، جو کہ مسجد نبوی کے برابر میں تھا. تو دا ہولی پروفٹ واز بیریڈ ان ہر روم. ٹھیک ہے جی. تو یہ حضرت عائشہ تھی. اس کے بعد جو ہے وہ کچھ مختصر ہے، جلدی گزارتے ہیں ہم جتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہے. حضرت سودا ہیں. حضرت سودا کی کیا خاص بات تھی؟ سودا بنت، یعنی کس کی بیٹی تھی وہ؟ زماہ. کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکنڈ وائف حضرت سودا تھی، حضرت عائشہ نہیں تھی. تو یہ جو تھیں وہ قریشی تھیں، قریش سے تعلق رکھتا تھا. اور اب پہلے ان کی شادی جو تھی وہ سکران بن عامر سے ہوئی تھی، اور دونوں اسلام لے آئے تھے. دونوں جو ہے وہ ایبیسینیا چلے گئے تھے ہجرت کر کے، جو فرسٹ ہجرت تھی اسلام کی. تو وائف آف حضرت سکران who died while first ہجرہ. ٹھیک ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف became مسلم. تو
تو یہ ہو گئی تھی ویڈو. جب مکہ واپس آئیں تو یہ ایک ویڈو تھیں جو کہ فارغ تھیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا، ان کو کوئی دیکھنے والا ٹیک کیئر کرنے والا نہیں تھا. تو اس وقت یہ سمجھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو بہت سخت ضرورت ہے کسی کی مدد کی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں کسی خاتون کی ضرورت تھی جو کہ ایکسپیرینسڈ ہوں، سمجھدار ہوں، گھر گھرستی چلا چکی ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تھے جن کو کہ کسی نے دیکھنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے شادی کی. کب کی؟ سیم ایئر. ہاں ان کا انتقال ہو گیا. میرڈ ٹو ہولی پروفیٹ in 10th year of دیکھتے جاتے ہیں حضرت کون کون کہاں. تو حضرت خدیجہ تو جنت البقیع سے پہلے ہی مکہ میں انتقال کر گئی تھی نا. تو سیم ایئر 10th year of prophethood، یعنی جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اسی سال ان سے شادی ہوئی تھی حضرت سودا سے. ٹھیک ہے. پھر حضرت سودا جو ہے وہ سبھی کے ساتھ آپ لگائیں گے، سبھی کے ساتھ آپ لگائیں گے کیا؟ پائس تھے، پائس تھیں، بہت زیادہ جنرس تھیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ جڑ گیا وہ کیسے جنرس نہ رہے، وہ کیسے سخی نہ ہو. اس نے تو قیامت دیکھ لی، آخرت کا ذکر دیکھ لیا، آخرت کیسے ہوگی، اس کے لیے جنرس ہونا بڑا آسان ہو جائے گا کہ اس کو تو دنیا پسند ہی نہیں آ رہی ہوگی. تو جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ قربان کر دیتی تھی. یہ ہر بیوی کے لیے لگا سکتے ہیں. سبھی کا یہ حال تھا، سب پائس تھیں، سب جنرس تھیں اور رائچیس تھیں اور بہت اوبیڈینٹ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان سے 5 احادیث ملتی ہیں. اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت عائشہ کی نالج فلنس کا، کہ حضرت سودا سے 5 احادیث ملتی ہیں. حضرت عائشہ سے تو تھاؤزنڈز آف روایات ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو سب ملا لیں تو ٹھیک ہے. اچھا، ان کا انتقال جو ہوا تھا وہ 54 آفٹر ہجرہ ہوا، حضرت عمر کے دور میں. بریڈ جو تھیں وہ جنت البقیع میں بریڈ ہوئیں. ٹھیک ہے، حضرت سودا ہو گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انتقال ہوا ان کا. نیکسٹ جو تھی وہ حضرت حفصہ، جیسے کہ ہمارے لیے حضرت ابوبکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ تھی، تو ویسے ہی حضرت عمر کی صاحبزادی ڈاٹر آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. حضرت حفصہ کی پہلی شادی جو ہوئی تھی وہ حضرت خنیز بن حذیفہ سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ نام یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی شادی ہوئی تھی پہلے، اور ان کے میاں بھی مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں، اور یہ بھی فرسٹ ہجرہ میں چلی گئی تھیں. ٹھیک ہے. تو پھر وہاں سے جو ہے وہ فرسٹ ہجرہ کے بعد سیکنڈ ہجرہ جو انہوں نے کی وہ وہیں سے مدینہ آ گئیں. جب مسلمانوں کا قائم ہو گیا ایک علاقہ کہ اب یہ مسلمانوں کا علاقہ آ گیا، تب ابیسینیا سے مدینہ چلے گئیں. اور ان کے جو ہسبینڈ تھے مارٹائرڈ ہو گئے تھے. کب؟ بدر میں، بیٹل آف بدر میں شہید ہو گئے تھے. اور پھر 2 ہجری میں، 2 آفٹر ہجرہ میں ہولی پروفٹ میریڈ ہر. ٹھیک ہے، 2 آفٹر ہجرہ میں اسے شادی ہوئی تھی. اور پھر اگین اب کیا کیا باتیں کہیں گے آپ؟
بہت پائس تھیں، بہت روزے رکھتی تھیں، بہت جنرس تھیں، بہت رائچس تھیں. تو یہ سب کے لیے آپ بات کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ کے بعد ان کا دوسرا نمبر ہوتا تھا نالج کے حوالے سے. ان کی جو خاص بات تھی وہ کیا تھی؟ دی مینuscript آف قرآن. compiled by in Hazrat Abu Bakr's time was kept with her. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ رکھا گیا تھا یہ پورا مینuscript حضرت ابوبکر کے دور میں. اس لیے اس کو جو ہے نا مصحف حفصہ کہتے ہیں. مصحف حفصہ. ٹھیک ہے، اور تقریباً 60 احادیث ان کے پاس سے آئی ہیں، انہوں نے دی ہیں. اور ان کا انتقال ہوا تھا 45 آفٹر ہجرہ میں، جنت البقیع میں دفن ہے. اور جنت البقیع میں دفن. پھر حضرت زینب، 2 زینب تھیں. ایک تھی حضرت زینب بنت خزیمہ، اور یہ جو تھی حضرت عبداللہ بن جحش کی بیوی تھی، جو احد میں انتقال کیا گیا تھا، جن کی شہادت ہو گئی تھی. وائف آف عبداللہ بن جحش. ٹھیک ہے، اور who was martyred in battle of احد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی ہوئی تھی، اور یہ ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا تھا. یعنی آفٹر دا میرج with holy prophet she died in 3 months. تو یہ دوسری خاتون ہو گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. اور پھر اگین ان کے بارے میں کیا لکھیں گے؟ بہت پائس تھیں، بہت جنرس تھیں، روزے رکھتی تھیں، بہت زیادہ ایک نوافل پڑھتی تھیں. اور she was 30 years old when she died. ٹھیک ہے، اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی. مزے کی بات یہ کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. چونکہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انتقال کیا تو ان کی نماز جنازہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھا سکتے تھے. لیکن ان کا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال ہو گیا تو ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. جنت البقیع میں ہی ان کی تدفین ہوئی. ٹھیک ہے، اور آگے چلیں. پھر حضرت خدیجہ تو پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا نا، جنت البقیع سے پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو وہ تو پرانی ہو گئی بات. ٹھیک ہے، حضرت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ جو تھیں وہ ابو امیہ کی بیٹی تھیں، اور ان کا نام ہند بھی تھا. عبداللہ بن اسد کی بیوی تھیں جن کا نام ابو سلمہ بھی کہا جاتا تھا. اور دونوں مسلمان ہو گئے تھے، ابیسینیا چلے گئے تھے، پھر مدینہ آ گئے تھے.
اور بیٹل احد میں ان کے میاں جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے، اور کافی بیمار رہنے کے بعد 4 ہجرہ میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی تھی. اور ان کی جو خاص بات یہ تھی کہ یہ بہت ہیومن سائیکالوجی میں ایکسپرٹ تھی. تو کچھ چیزیں لکھتے ہیں ان کا نیم جو تھا وہ ہند تھا. ام سلمہ تو ہو نا، سلمہ کی ماں، ان کے میاں جو تھے، ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ ابو سلمہ تھے، عبداللہ بن اسد. یا ابو سلمہ، جو کہ جو ہیں وہ وینٹ ٹو ابیسینیا یعنی فرسٹ مائگریشن، دین ٹو مدینہ بھی آئیں اپنے میاں کے ساتھ. بیٹل آف احد میں ہسبینڈ جو ہیں وہ انجرڈ، ڈائیڈ ان 4 آفٹر ہجرہ، ٹھیک ہے، اور میرڈ ٹو دا ہولی پروفٹ. ٹھیک ہے. پھر جیسے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حدیبیہ کے موقع پہ جانور قربان کرنے کا حکم دیا تھا، تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو اس سے مسئلہ ہو رہا تھا کہ وہ جانور قربان کرنے میں پرابلم محسوس کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ جب تک آپ خود نہیں کریں گے تب تک لوگ نہیں کر پائیں گے، آپ کا عمل دیکھیں گے تو لوگ خود بخود آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ مشورہ حضرت ام سلمہ نے دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پہلے خود جا کے نا جانور ذبح کے احرام اتار کے اپنا حلق کروا لیجئے، تو لوگ پھر آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. اور پھر ماڈسٹ تھیں، جنرس تھیں، ویل ورس تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ زندگی انہوں نے گزاری. 400 احادیث ان سے آئیں، اور سب سے آخر میں انتقال ہوا بیویوں میں سے 63 آفٹر ہجرہ ان کا انتقال ہوا. اس وقت ان کی ایج جو تھی وہ 84 تھی. ٹھیک ہے، جنت البقیع میں ہی تدفین ہوئی. اگلی زینب ایک بہت مشہور خاتون ہیں، ایک اور یہ ہے زینب بنت جحش. حضرت زینب بنت جحش، ٹھیک ہے، یہ بھی قریش سے تھیں، اور ان کے فادر جو تھے وہ حضرت یہ جحش تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے. یہ حضرت زید بن حارث کی بیوی تھی. یہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہوا تھا کہ حضرت زید بن والد میرڈ ٹو حضرت، ہر شادی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروائی، وہ اس کے پیچھے کچھ مقصد تھے، کچھ وجہ تھی، کچھ چیز سکھانی تھی ہم لوگوں کو. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیاں ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شادیوں کی ضرورت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں تھیں وہ ہمیں سکھانے کے لیے، جیسے فار ایگزامپل دوست کی بیٹی سے شادی کرا دی، اللہ تعالیٰ نے کہا کرو، تاکہ امت میں کسی کو یہ نہ ہو کہ جی دوست کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے، وہ بھی نامحرم ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے بھائی، ہمارے ہاتھوں کی پلی ہے، جو بھی ہے نامحرم ہے، اس سے شادی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب اللہ کے رسول نے شادی کر لی تو پھر اب وہ ہو سکتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہو سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیملی لائف ہے نا، اس کے اندر بہت ساری ایگزامپل سیٹ کرنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملٹیپل میرجز کا حکم دیا، اور کنیز سے شادی کر لی. اس زمانے میں تو کنیز غلام ہوتے تھے نا، غلاموں سے شادی، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروا کے دکھائی. ایک کنیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی،
ان کا نام بھی آئے گا آگے. حضرت زینب کا کیس کیا تھا؟ حضرت زینب بنت جحش کی شادی حضرت زید سے ہوئی تھی. یہ حضرت زید کون تھے؟ حضرت زید جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا. دا فریڈ غلام نہیں جلیل نہیں رہتے، وہ خود سمجھتے تھے اپنا غلام. جیسے آج کا کوئی بہت اچھا نوکر ہے تو اپنے آپ کو غلام، جو ایک دفعہ فیصلہ کر لیا کہ ہم غلام ہو تو بس ٹھیک ہے اب ہم غلام. جنگ میں پکڑے جانے والے لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا. جب انہوں نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہم غلام ہیں تو وہ ساری عمر وداؤٹ پے کام کرتے تھے جب تک کہ وہ آزاد نہ کر دیے جائیں. اب حضرت زید کی اسپیشلی ایک خاص بات کیا تھی؟ حضرت زید جو تھے وہ لائک آ سن تھے. جس کو ہم کہتے ہیں منہ بولا بیٹا. عرب میں منہ بولا بیٹا اصل بیٹا سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانا تھا کہ منہ بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں ہوتا. تو اچھا، حضرت زینب ایک بڑے خاندان کی خاتون تھیں. حضرت زید جو تھے وہ ماضی میں غلام تھے، تو اب وہ ان کے ساتھ جب زندگی گزار رہی تھیں تو دونوں کو ایک دوسرے کا اسٹیچر سے کچھ کولیب اچھا نہیں بن رہی تھی سیٹنگ، ہے نا. ایک بہت بڑے خاندان کی خاتون کو کسی نوکر کے ساتھ شادی کر دو، تو وہ حضرت زید بھی نہیں ان کو اس طرح سے دیکھ پا رہے تھے، وہ بہت زیادہ ان کا احترام کر رہے تھے. تو ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف ان کا ایک اچھا کپل نہیں بن پا رہا تھا، اچھا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی تھی. تو حضرت زید نے جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے بعد. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم اس سے شادی کرو. تو کیونکہ یہ تمہارے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، اگر تم اس سے شادی کر لو گے تو پوری دنیا میں آنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائے گا کہ منہ بولا بیٹا کچھ نہیں ہوتا. اس کی بیوی سے بھی شادی ہو سکتی ہے، اس کا مطلب منہ بولا بیٹا کچھ نہیں ہوتا، اس کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا. وہ اسلام میں صرف ایک ریسپیکٹ کا رشتہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے پردہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ یوں نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا. وہ ایک ایز اے نامحرم ہی ہے. تو یہ ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا، تو انہوں نے حضرت زینب کی بیٹ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کروائی. تو یہ جو ہے، اور قرآن میں بھی اس کا حکم آیا ہے. تو یہ پوری کہانی میں نے سمجھا دی آپ کو. میرڈ ٹو دا پروفٹ آفٹر ڈائیورس بائی اللہ. یہ کہتی ہیں کہ میرا نکاح اللہ نے پڑھایا، کیونکہ یہ آیت آئی تھی قرآن میں ان کے لیے کہ ہم نے اس کی شادی تم سے کی. تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح کرنے کا حکم آ گیا ان سے. ٹھیک ہے، اور یہ تھا 5 ہجرہ میں. 5 آفٹر ہجرہ میں جو ان کی شادی ہوئی تھی، اس وقت وہ 35 ایئرس کی تھیں. اور ان کا نکاح جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا نکاح. یہ ان کو فخر حاصل تھا اس بات پہ. اور بہت وائز تھیں، وہی سب کے لیے کم از کم یہ بات کریں گے، بہت وائز تھیں اور بہت جنرس تھیں، بہت چیریٹیبل تھیں. بہت اچھا کریکٹر تھا، ایکسیپشنلی ماڈسٹ، ایکسیپشنلی پائس، گاڈ فیئرنگ. اور سب ایک دوسرے کے لیے ایسی تعریفیں کرتے رہتے تھے. حضرت عائشہ نے ان کے لیے بڑی تعریفیں کیں. اور کچھ ان کو کبھی کبھی غصہ جلدی آ جاتا تھا. اور ان سے 11 احادیث ملتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا وہ ان کا تھا. 20 آفٹر ہجرہ میں انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو انتقال جب ہوا تھا اس کے کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور اس وقت یہ 52 ایئرس کی تھیں. اور جنت البقیع میں دفن کی گئی. ٹھیک ہے جی. تو یہ خاص ان کا واقعہ تھا حضرت زینب بنت جحش کا. اس کے بعد حضرت جویریہ بنت، اب خالی نام ہی سمجھ لے آئیں گے، بنت حارث. باقی تو سب کامن آپ لکھیں گے. پائس تھیں، بہت جو آئے گا وہ آئے گا کب پیدا ہوئی تھی، کب انتقال ہوا تھا، بس یہ انفارمیشن نہیں ہے، اس کے علاوہ زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس.
ٹھیک ہے. تو ان کا نام تھا برہ، ان کا نام تھا برہ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ کر دیا تھا، چینج کیا تھا جویریہ کے اوپر. ٹھیک ہے. اور یہ جو تھی وہ ایک ٹرائب کے سردار تھے، ان کی بیٹی تھیں، اس سے پہلے شادی شدہ تھیں. بیٹل آف موریسی میں 5 آفٹر ہجرہ میں یہ جو ہیں وہ کیپٹیو تھی، کیپٹیو کے طور پہ آئی تھی. ایک جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں 5 آفٹر ہجرہ میں یہ کیپٹیو، ایک قیدی کے طور پہ اس علاقے سے لے کے آئی گئی تھیں. اور جس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں وہ تھا بنو مستلق. یہ پورا قبیلہ کیپٹیو ہو گیا تھا، اسلام مسلمانوں سے جنگ ہوئی، جنگ کے بعد یہ کیپٹیو ہو گیا. تقریباً 100 فیملیز جو تھیں وہ گرفتار ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی ہوئی اور ان 100 فیملیز کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. تو یہ جنراسٹی دکھانا مقصد تھا. تو اپنے قبیلے کے لیے بہت بڑا بلیسنگ کے طور پہ موجود تھی. یہ بھی بہت اچھی نیک خاتون تھیں، اور وہی ساری باتیں، نمازیں پڑھنا. اور ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے پاس جب گئے تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں. ایک نماز کے وقفے سے جب گئے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہی تھیں، اتنا زیادہ وہ نماز کی پابندی اور کرتی تھیں. تو 7 احادیث ان سے نریٹ ہوئی ہیں، اور ان کا انتقال جو ہے 50 ہجرہ میں ہوا تھا، اور اس وقت ان کی ایج جو تھی وہ 65 تھی، جنت البقیع میں دفن ہے. پھر ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھیں، یہ مشہور خاتون تھیں. ام حبیبہ ڈاٹر آف حضرت ابو سفیان. حضرت ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے تھے مکے کی فتح کے وقت. یہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس سے پہلے ان کی شادی ہو گئی تھی. اور ان کی حضرت عبید اللہ بن جہش سے مکہ میں شادی ہوئی تھی. یہ اور ان کے میاں اسلام لے آئے تھے. شی اینڈ ہر ہسبینڈ embraced اسلام ان مکہ. ٹھیک ہے. اور پھر ایبیسینیا چلے گئے. ٹھیک ہے. went to ایبیسینیا فرسٹ ہجرہ. وہاں جا کے ان کے میاں جو تھے وہ کرسچن ہو گئے تھے، اسلام چھوڑ دیا تھا انہوں نے. ہر ہسبینڈ ٹرنڈ کرسچن. کیونکہ ایبیسینیا اگر آپ کو پتا ہو تو ایبیسینیا اس وقت عیسائی ریاست تھی. اور یہ جو تھیں وہ حضرت ام حبیبہ یہ مسلمان رہیں. میاں کرسچن ہو گئے، لیکن انہوں نے کرسچینٹی نہیں چھوڑی، اور یہ وہیں تھیں، ایبیسینیا میں ہی تھیں. یہ ایبیسینیا میں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ان کے بارے میں کہ ایک ایسی خاتون ہے جو ہمارے ٹرائب کا حصہ تھیں، مسلمان تھیں، اور ایڈ سے بچنے کے لیے ہجرت کی تھی، وہاں جا کے پھنس گئی ہیں کیونکہ میاں جو تھے وہ کرسچن ہو گئے. اور اب ان کی شادی ختم ہو گئی. ظاہر ہے کہ اگر مسلمان نہ رہے کوئی شخص، اس کی شادی ختم ہو جاتی ہے اس مسلمان عورت سے. تو اب وہ وہاں پہ ٹریپڈ ہیں، کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو وہاں سے رشتہ بھیجا، مدینے سے، اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اور ان کا جو ہے وہ کنگ نیگس یعنی نجاشی نے نکاح پڑھایا.
نکاح پڑھانے میں ایک وہ ہوتا ہے نا وکیل اور ولی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وکیل تھے وہ ناگوس خود تھے، تو انہوں نے وہ دیا پیغام کہ جی ہولی پروفٹ نے کہا ہے کہ کیا آپ ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس طرح سے یہ ڈسٹینس میرج کا ایک کانسیپٹ تھا، وہ جو ہے وہ سیریمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہوئی. تو اگین جیسے میں نے کہا نا کہ بہت سارے سوشل ایسے کام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانے تھے اللہ تعالیٰ نے، تو مختلف چیزیں ان سے کروائی گئیں. یہ 7 performed her marriage to the Holy Prophet in 7 after ہجرہ میں ان کی شادی ہوئی تھی. تو یہ ایک انٹرسٹنگ بڑا واقعہ تھا تم نے حبیبہ کا کہ ڈسٹینس میرج جو ہے وہ ہوئی تھی. پھر یہ مدینہ آ گئی تھیں. ان کے ابا قریش کے سردار تھے، بہت بڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے. تو یا یہ کہہ لیں قریشی جو پورا ٹرائب تھا اس میں جو بھی سردار تھے ان میں سے ایک بڑے سردار، بلکہ آخر میں تو ابو سفیان قریش کے سب سے بڑے سرداروں میں سے رہ گئے تھے نا، باقی سارے تو مر گئے تھے. تو حضرت ابو سفیان جو تھے ان کی یہ بیٹی تھی، اپنے ابا سے بھاگی بھاگ گئی تھی کہ ورنہ ابا پکڑ کے ماریں گے اگر میں مسلمان ہو گئی تھی. اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو سفیان مدینہ آئے ڈسکشن کرنے کے لیے. تو انہوں نے سوچا رہے میری بیٹی رہتی ہے مدینہ میں تو مجھے بڑی رسپیکٹ دے گی. تو جب وہ گئے حضرت ام حبیبہ کے گھر پہ، تو حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ بھئی یہ نبی کا گھر اور نبی کا بستر ہے، میں یہاں پہ آپ کو ایسے نہیں بیٹھنے دے سکتی. تو انہوں نے بستر ہٹا کے ان کو تخت پہ خالی بٹھایا تھا. تو وہ بڑا عجیب ہو گئے تھے کہ یہ کیسے وہ ہیں کہ مجھ سے زیادہ، میں اپنے باپ سے زیادہ نبی سے محبت کرتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ بہت زیادہ سرپرائز ہو گئے تھے ابو سفیان وہاں پہ. ٹھیک ہے، مشہور واقعہ ہے دی انسیڈنس ود حضرت ابو سفیان. اس وقت وہ حضرت نہیں تھے اس لیے یہاں حضرت نہیں لکھا میں نے. ٹھیک ہے، اگین یہ بہت پائس تھیں، بہت اچھی تھیں، بہت نیک تھیں. 65 احادیث ان کے پاس سے آئی ہیں. ٹھیک ہے، اور 44 آفٹر ہجرہ میں ڈائیڈ. ٹھیک ہے. اچھا، اب رہ گئی ہمارے پاس حضرت صفیہ. حضرت صفیہ جو تھیں یہ جو تھیں وہ حضرت یہ تھیں، ان کا نام بھی اصل میں زینب ہی تھا. اس سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں اور یہ بھی کیپٹیو بن کے آئی تھیں. 7 آفٹر ہجرہ میں کیپٹیو بن کے آئی تھیں. کہاں سے کیپٹیو بن کے آئی تھیں؟ یہ آئی تھیں خیبر سے. خیبر کے قلعے میں جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی یہودیوں سے، یہ وہاں سے کیپٹیو بن کے آئی تھیں. اور ان کو جو ہے وہ یہ ایز اے سلیو گرل وہاں سے لے کے آئی تھیں. اور ایک صحابی تھے داہیہ کلبی، دھائیا لکھا ہے انہوں نے بال. یہ ایک صحابی تھے، ان کے پاس کیپٹیو بن کے آئی تھیں. تو ہولی پروفٹ نے ان کو ان صحابی سے پرچیز کیا تاکہ ان کو فری کر سکیں. ہولی پروفٹ پیڈ ہر رینسم، کہ جو ان کے اوپر رینسم بنتا تھا وہ ان کو پے کر کے ان کو فریڈ ہر. اب یہ بھی ایک تھا، یہودیوں سے بہت سخت لڑائی چل رہی تھی اس وقت، بہت دشمن تھے یہودی. ان کے کسی ٹرائب والے سے شادی کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کر کے دکھائیں تاکہ یہ بھی جائز ثابت ہو جائے کہ ہاں بھائی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے فری کیا اور آفرڈ ہر ٹو گو بیک ٹو ہر ٹرائب اور میری ہولی پروفٹ. تو پھر حضرت صفیہ نے جو ہے وہ چوز کیا کہ نہیں میں آپ سے شادی کروں گی، کیونکہ یہ انہوں نے جو ہے وہ پہلے ہی خواب میں دیکھا تھا کہ میری شادی جو ہے کسی بہت ہی معتبر بڑے شخص سے ہو رہی ہے. تو وہ دیکھ چکی تھیں خواب میں.
اگین ونس اپون بہت پائس تھیں، بہت، تو میں بار بار نہیں لکھ رہا، بہت نالجبل تھیں، بہت پائس تھیں، بہت ہائی کریکٹر کی تھیں، بہت انٹیلیجنٹ تھیں، بہت پیشنٹ تھیں، صدقہ خیرات بہت کرتی تھیں، بہت سیکریفائز کرتی تھیں، اور 10 احادیث ان سے آئی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا انتقال ہوا تھا 50 آفٹر ہجرہ میں، اس وقت یہ 60 ایئرس کی تھیں، ٹھیک ہے، جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ اب رہ گئے ہمارے پاس حضرت میمونہ۔ حضرت میمونہ کون تھیں جی؟ یہ جو تھیں، ان کا نام بھی برہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام میمونہ رکھا تھا۔ شی واز میرڈ ٹوائس بفور دا ہولی پروفٹ، اور 7 آفٹر ہجرہ میں میرڈ ٹوائس بفور 7 آفٹر ہجرہ میں میرڈ دی ہولی پروفٹ، ٹھیک ہے، اور پھر ونس اگین بہت نیک تھیں، بہت دریا دل تھیں، بہت خرچ کرتی تھیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھیں، ٹھیک ہے، لاسٹ ون ٹو میری۔ اس طرح سے ڈائریکٹ کوشچن نہیں آتا، ڈائریکٹ اس طرح سے کوشچن نہیں آتا عبداللہ بھائی۔ تو اس کے بعد یہ 51 آفٹر ہجرہ میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور 76 احادیث آئیں ان کی، ٹھیک ہے۔ حضرت ریحانہ یہ جو تھیں، یہ بنو قریظہ یعنی جوئش ٹرائب سے آئی تھیں، اور یہ بھی کیپٹیو تھیں، کیپٹیو ہو کر آئی تھیں، اور ان کو بھی ہولی پروفٹ نے کیا تھا، سیٹ فری، آزاد کر دیا تھا، اور پھر ان سے شادی کر لی تھی۔ اور ان کے بارے میں مزید بہت زیادہ کوئی انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے، اور آخری جو ہیں وہ بھی ایک مشہور خاتون ہیں، حضرت ماریا قبطیہ۔ یہ کون تھیں؟ یہ جو تھیں وہ گریک مدر تھی ان کی، ایک کہیں سے کیپٹیو ہوئی تھیں، کہیں سے کیپٹیو ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریزنٹ کی گئی تھیں، کس کے ہاتھوں؟ ایجپشین رولر نے سینٹ ہر ایز اے گفٹ۔ اب عجیب سی بات تھی کہ کسی انسان کو گفٹ کے طور پہ پیش کیا جائے، لو بھائی تمہارے لیے تحفہ ہے۔ تو وہ اس وقت ہی کیپٹیو تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو جو اسلام کی دعوت دی تو مسلمان ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور ایک جو بیٹا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ابراہیم، حضرت ابراہیم، وہ ان سے ہوئے تھے، لیکن ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا جب وہ خالی 1.5 سال کے تھے، پاسٹ اوے، ٹھیک ہے جی۔
اور یہ بھی بہت نیک خاتون تھیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت آنر دیا. یہ 16 آفٹر ہجرہ میں انتقال کر گئی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد جو ہے وہ بس 5 ایئرس کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. جنت البقیع میں تدفین ہوئی ان کی حضرت عمر کے دور میں. نہیں، حضرت ہاں عمر کے دور میں ان کا انتقال ہوا اور یہ جنت البقیع میں تدفین کی گئی ان کی. اچھا، حضرت ماریہ قبطیہ چونکہ ایز اے کیپٹیو آئی تھیں، اور ہمارے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا یا نہیں کیا تھا. باقی تو جتنی کیپٹیوز آئی تھیں ان کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ یس آزاد کیا تھا، ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ماریہ قبطیہ جو تھی وہ ایز اے کنیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی. ٹھیک ہے جی. تو یوں حضرت ماریہ قبطیہ کو ہم ایز اے مدر آف فیتھ فل تو کہیں گے، لیکن ان کا ریلیشن شپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا وہ کنیز کا تھا، کیونکہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ فری کی گئی تھیں یا نہیں کی گئی تھیں. تو یہ مدرز آف دا فیتھ فل کے بارے میں کچھ انفارمیشن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. یہ ٹوٹل کورس میں آ سکتی ہے. آپ اس کو ریویو کیجئے، اس کے نوٹس بنائیے، اور پھر اس سے ریلیٹڈ سوالوں کو دیکھیں گے کہ اس میں سے سوال کس طرح کے آتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.